کہ ہم علماء کے بیانات صرف سننے کے لیے آتے ہیں، تو ہم جب سنتے ہیں تو بعض اوقات سمجھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، آدھا گھنٹہ کوئی بولتا رہتا ہے، ہم کہتے ہیں کہنا کیا چاہ رہا تھا، تو وہ کیونکہ ہم سمجھنے کے لیے آتے ہی نہیں تو سمجھ نہیں آتا. اچھا، پھر وہ اگر سمجھ میں بھی آ جائے تو اس کو ذہن میں محفوظ نہیں رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم باہر نکلیں، کوئی پوچھے کہ کیا بیان ہوا، بہت اچھا بیان ہوا، لیکن یاد نہیں رہا مطلب یاد بہت اچھا. یعنی اگر 1 گھنٹے کی اسپیچ ہوگی تو پھر 5 منٹس بھی ہم اس کو نہیں دہرا سکتے، کیونکہ وہ سب ذہن سے نکل چکا ہوتا ہے. یاد کرنے کا ذہن ہی نہیں ہے، اور اگر یاد کر لیتے ہیں تو پھر بیان پر قدرت نہیں ہے. یار ذہن میں تو ہے، لیکن اس کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو الفاظ نہیں ہوتے، جملے ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو ہم شرماتے ہیں دین کی بات کرتے ہوئے. یہ اگر چیزیں ہمارے ساتھ رہیں گی، کبھی بھی تبلیغ دین کا کام تیزی کے ساتھ اور احسن انداز سے نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یہ تبلیغ کا کام ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. جب ہم اپنی ذمہ داری سے اپنے آپ کو باہر کر کے اس کا ٹھیکہ چند لوگوں کو دے دیتے ہیں، جو داڑھی والے ہوں، کوئی امامے والا ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مفتی، ہم کہیں بھائی ان کا کام ہے، ہمارا کام یہ نہیں، تو یقینی سی بات ہے کہ میں ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا. ہر عالم، ہر مفتی، ہر شعبہ ہائے زندگی میں تو نہیں پہنچ سکتا نا، ہر جگہ پہ نہیں پہنچ سکتا. آپ اگر یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو میں تو وہاں نہیں آ سکتا. وہاں آپ ہیں دین اسلام کے نمائندے، اور آپ کو وہاں پر دین اسلام کی تبلیغ کرنی ہے. تو یہ میں جو سیکھنے کا لفظ ہوتا ہے نا کہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں، یہ 4 اسٹیپس میں کمپلیٹ ہوتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا، نمبر 1 غور سے سنیں، نمبر 2 سمجھیں، نمبر 3 یاد کریں، اور نمبر 4 اچھے انداز سے اس کو بیان کریں. اگر آپ یہ 4 چیزیں آپ کو حاصل نہیں ہیں تو آپ سمجھیں آپ نے سیکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اور بعض صورتوں میں تو اپنی ذات کو فائدہ نہیں پہنچے گا. اگر ہم غور سے نہیں سنیں گے، یاد نہیں ہوگا، بھول جائیں گے، تو اپنی ذات بھی اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتی ہے. اسی لیے صحابہ کرام علیہم رضوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے، بہت غور سے بات کو سنتے، اپنی میموری میں محفوظ کرتے تھے، اور پھر دوسروں کو جا کر بتایا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اسی وجہ سے انتہائی تشویش کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تشویش کیا تھی؟ سن لیتا ہوں، یاد نہیں رہتا. تو عرض کیا رسول اللہ، میں بہت سی باتیں آپ سے سنتا ہوں لیکن یاد نہیں رہتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر بچھائیں. انہوں نے چادر بچھائی. ایک روایت کے مطابق سرکار نے 3 مرتبہ اس طرح کچھ لیا اور یوں ڈالا. اچھا، نظر نہیں آ رہا کہ کیا ڈالا. پھر سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ چادر کو سمیٹ کے اپنے سینے سے لگا لیں. انہوں نے لگا لی. کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا. ایسا میرے آقا نے حافظہ عطا فرمایا. اس کا مطلب ہے کہ یہ خواہش رسول بھی ہے کہ میرے امتی، میرے غلام میری چیز کو یاد رکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں. آخری خطبے جب سرکار نے دیے ہیں حجۃ الوداع میں، تو سرکار نے ارشاد فرمائے لیبلغ الشاہد الغائب، چاہیے کہ جو موجود ہیں میرے پیغام کو غائب تک پہنچائیں. بلغ عنی ولو آیا، سرکار نے فرمایا میرے طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو. تو اس لیے جب کوئی، میں تو خیر ایک طالب علم ہوں، اچھے مستند علماء آپ کے سامنے بیان کریں تو ان کی تو گفتگو ہیرے کی طرح ہے، کیونکہ ہمارے پاس